بنام خدا مہربان و شفیق۔ ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح غالب اور حکیم اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و باعظمت ہے۔ قریب ہے کہ آسمان عظمت باری کے سبب ان کے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ مکے کے باشندوں اور اس کے گرد و پیچ کے رہنے والوں کو جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے؟ اللہ ہی ولی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس نے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، اور اس نے جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ اسی طرح تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ معین کیا ہے جس کی تلقین نوح کو کی گئی تھی، اور جسے وحی کے ذریعے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ہونے پائے۔ یہ بات مشرکین پر بڑی شاق ہے۔ اے نبی آپ جس کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور لوگوں میں تفرقہ نہیں ہوا مگر علم آ جانے کے بعد، باہمی سرکشی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے مسترب کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اے محمد آپ دعوت دیں، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اور فرما دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ایک دن ہم سب کو یکجا کر دے گا، اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑتے ہیں جبکہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جا چکا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت نزدیک ہو۔ وہی لوگ اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں،
اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شرکا ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسے طریقے وضع کر دیے ہیں اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی ہے، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنی کارستانیوں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ان کے سامنے آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں رب کے پاس سے ملے گا، یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ خوشخبری جسے اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قریبی رشتہ داروں کی مودت کے، اور جو نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہی دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو مینا برساتا ہے لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ مربی اور لائق ستائش ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے دونوں میں پھیلا دیے ہیں وہ بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں جمع کر لینے پر خوب قدرت رکھتا ہے، اور تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز بھی سطح سمندر پر ساکن و جامد رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور اگر چاہے تو ان کی کچھ بدعمالیوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دے، اور وہ جان لے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ متاع حیات دنیا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کا حکم تسلیم کیا ہے اور نماز قائم کی، اور اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پس اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یقیناً اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لیں تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، البتہ الزام ان پر عائد ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اور اللہ جسے گمراہی کے سپرد کر دے تو پھر ایسے شخص کا کوئی بھی اس کے بعد مددگار نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کیا اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے؟
اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھتے جائیں گے، اور مومنین یہ کہہ رہے ہوں گے کہ در حقیقت وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً ظالمین دائمی عذاب میں گرفتار ہیں، اور سوائے اللہ کے ان کے کوئی ایسے سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کے لیے آئیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل نہیں۔ تم اپنے رب کی بات پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کا کوئی امکان اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں ہے، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا برائی کی شکل میں اس تک پہنچ جاتا ہے تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو گفتگو کرے، یا تو وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغام بھر بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے۔ بے شک اللہ بلند و بالا اور با حکمت ہے۔ اور اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں پہلے سے واقفیت نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک نور بنایا ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔